رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے حلقہ کاروان کے تحت گولکنڈہ علاقے کے اسپتال کا دورہ کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے گولکنڈہ میں ایریا اسپتال کمیٹی کی میٹنگ کے ساتھ ایریا اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ RMO ڈیوٹی ڈاکٹر اور نرسوں کے ساتھ میٹنگ کی اور اس کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ کے دوران کاروان اسمبلی کوثر محی الدین نے بتایا کہ وہ پرنسپل سیکریٹری اور کلکٹر سے ملاقات کریں گے تاکہ اسپتال میں ڈاکٹروں کی مناسب تعداد اور ضروری وسائل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس موقع پر کاروان رکن اسمبلی کے ساتھ MIM پارٹی کے کارپوریٹرز، ایریا یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ بروز جمعرات آج صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان کے اندر گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کی آج کمیٹی کی میٹنگ رکھی گئی تھی اور اس میٹنگ کے اندر 17 ممبرس ہیں، جن کے اندر تمام حلقہ کاروان کے کارپوریٹرز اور ان کے علاوہ سابقہ کارپوریٹر اور ہماری جماعت کے ہر وارڈ سے، ہر بلدی علاقے سے ایک ممبرس کو لیا گیا۔ ان تمام ممبرس حلقہ کاروان کے ہیں اور اس میٹنگ کے اندر گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کے سپرنٹنڈنٹ صاحب، RMO صاحب اور تمام ڈاکٹرز، تمام نرسز اور تمام ممبرس کے ساتھ میں آج میٹنگ کی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر جو سابقہ میں 2023 کے اندر الیکشن کوڈ سے پہلے ایک میٹنگ کی گئی تھی اور اس میٹنگ کے بعد الیکشن کوڈ کے بعد پھر MP صاحب کا الیکشن کوڈ آج پہلی میٹنگ 2024 کے اندر رکھی گئی تھی۔ اس منٹس کے اندر کئی مسائل کو رکھا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو سابقہ کے اندر جو 2023 کے اندر جو منٹس تھے اس کے اندر قریب 70% کام مکمل ہو چکے، 30% کچھ کام باقی تھے، چاہے وہ پیشنٹ کے تعلق سے ہو یا یہاں کے لیب کے تعلق سے ہو یا سول ورک کے تعلق سے ہو یا ڈاکٹرز کے تعلق سے ہو۔ ان تمام آج کے میٹنگ کے اندر اس میٹنگ کے اندر رکھا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد پرنسپل سیکریٹری اور کلکٹر حیدرآباد سے نمائندگی کر اس ہاسپٹل کے جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز کا ہو یا نرسز کا ہو یا 4th کلاس کا ہو یا یہاں کے لیب کا ہو یا دیگر جو بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ ان تمام مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کے اندر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں روزانہ 1200 سے 1500 آؤٹ پیشنٹس آتے ہیں، اچھی طریقے سے علاج ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں سابقہ کے اندر 100 بیڈ کا ہاسپٹل تھا اور 2017-19 کے بعد میں سمجھتا ہوں 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہو چکا۔ اور میں یہ بھی کلکٹر صاحب سے نمائندگی کروں گا کیونکہ 100 بیڈ کے حساب سے یہاں پر ڈاکٹرز ہو یا نرس ہو یا 4th کلاس کا اسٹاف ہو، ابھی 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہو چکا۔ یہاں پر 200 بیڈ کے حساب سے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نرسز کی ضرورت ہے، 4th کلاس اسٹاف کی ضرورت ہے اور تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ تمام آج کے میٹنگ میں منٹس میں رکھا گا انشاءاللہ کلکٹر اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قریب کے اندر پرنسپل سیکریٹری دل سے نمائندگی کر یہاں پر 200 بیڈ کے حساب سے ڈاکٹر اور ان تمام چیزوں کی بھرپور نمائندگی کر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے لیے فل کیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ آج کی میٹنگ کے اندر دن میں 2 بجے سے لے کر ابھی تک میٹنگ چلی، انشاءاللہ اس میٹنگ کے اندر تمام کے تمام ممبر تھے اور سپرنٹنڈنٹ صاحب تھے، RMO صاحب تھے اور میری جماعت کے صدر متمدن بھی شامل تھے۔ ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ان تمام سے ملاقات کے جو کمپلینٹس ہیں انشاءاللہ آپ مل کر اپنے ہاسپٹل کو ڈیولپ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ میں سپرنٹنڈنٹ صاحب سے، RMO صاحب سے اور یہاں کے جو اسٹاف ہے ڈاکٹر سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ رات کے ٹائم پر روزانہ جو سینئر ڈاکٹر کو رکھیے، کبھی بھی کوئی بھی پیشنٹ آئے تو رات کے ٹائم ان کو ایڈمٹ کریے ٹیمپرری طور پر، صبح میں ان کو پھر دوسری جگہ پر جہاں پر ہو سکتا تو ان کو یہاں پر پرمنٹ رکھ لیجیے، یا نہیں تو اس کو ریفر کرنا ہے تو دوسرے ہاسپٹل کو ریفر کریے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر خاص طور سے آج کے جو منٹس کے اندر اور سب سے بڑا یہاں کا جو مسئلہ چل رہا ہے جو سائیکلسٹان کے تعلق سے مقامی 3-4 لوگ بار بار
کمشنر کی نالج میں کمپلین کر رہے ہیں اور وہ سائیکل اسٹار ہونے سے فائدہ کیا ہے. اس علاقے کے سائیکل اسٹار جو چلا رہے ہیں وہ یہاں کے مقامی ہیں. وہ ہاسپٹل کو بھی آمدنی آتی ہے اور جو باہر کے لوگ آتے ہیں رات کے ٹائم پر پی کے کر جو آتے ہیں ان کی بھی نگرانی رہتی ہے خاص طور سے. اس لیے میں بار بار ریکمینڈ کر رہا ہوں یہاں کے سائیکل اسٹار کے تعلق سے یہ آج کے منٹ کے اندر رکھ کر پھر انشاءاللہ بھیجیں گے کمشنر صاحب کے پاس یا کلیکٹر کے پاس. اس سائیکل اسٹان کو مقرر ہر وقت کی طرح اس بار بھی رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہاں کے جو ذمہ دار ہے ڈاکٹرز کا اور سپرینٹینڈنٹ صاحب کا ہمارے RMO صاحب کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو سابقہ میں جو منٹس تھے وہ منٹس کو آج کے جو کمپلینٹس ہے یہ منٹس کو تمام ملا کر ہمارے گورنمنٹ کو بھیجنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے ابھی میں انسیڈنٹ چل رہا تھا ایک ہمارے بورڈ کے ممبر بتا رہے تھے کہ یہ کمیٹی کے ہاسپٹل کمیٹی کے لفٹ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک لفٹ کے لیے بھی لکھیے چھوٹی لفٹ کے ہونے ہوتی انشاءاللہ وہ لفٹ کو بھی منظور کرائیں گے. اور دوسرا جنریٹر کے تعلق سے بتائے جنریٹر کی وائرنگ کے تعلق سے وہ بھی منٹس کے اندر لکھیے انشاءاللہ اس کے لیے بھی کام کریں گے. اور دوسری بات گارڈن کے لیے لکھیے یہاں سامنے کافی جگہ ہے گارڈن کے لیے بھی لکھیے انشاءاللہ اس کے لیے بھی کریں گے. اور رہا سوال اور ایک سم کے لیے لکھیے جو سم کے تعلق سے بڑا سم بنائیں گے کیونکہ سمر کے اندر کافی تکلیف ہو رہی. اگر ہم بڑے سم بنا کر رکھنے سے واٹر ورکس کی جانب سے ٹینکر کے ذریعے لا کر رکھتے ہیں. ابھی بورڈر بھی حالیہ میں ڈالے انشاءاللہ وہ بھی 2 دن کے اندر اس کو موٹر بھی فٹ کیا جائے گا. دیگر آپ کے نالج میں جو بھی مسائل ہے اس منٹس کے اندر لکھ کر بھیجیے. انشاءاللہ ان تمام مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کی بڑی کوشش کرنی ہے. پھر ایک مرتبہ ہماری تمام کمیٹی کے ممبرس کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سپرینٹینڈنٹ صاحب کا RMO صاحب کا تمام ڈاکٹرز کا تمام نرسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ.